جاتے جاتے آپ کو ایک بریکنگ دے دوں. وہ کیا؟ اب ہو رہے ہیں 11:50. جی اس کو ہم ایسا کرتے ہیں نا کوئکلی، ویسے تو ظاہر ہے اتنی تفصیل سے بات نہیں ہے، کوئکلی ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کی اور وہ ایف بی آر کی، وہ بک ویلیو اور اوریجنل ویلیو میں کتنا بڑا فرق ہے، یہ ویلیو ریوائز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک ایک کوئک کامنٹ کریں. 2018-19 سے لے کے 2022 تک عمران خان کے دور میں 2 دفعہ ہوئی. آخری دفعہ واپس ہوئی، اس پہ جو ہے کسی نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کی، بعض شہروں کی غلط ڈال دیے، وہ ریویژن میں تھی لیکن اس حکومت نے نوٹیفائی نہیں کیا. عمران خان کی حکومت میں 2 دفعہ ایف بی آر کی ویلیو، بلکہ انفیکٹ ایف بی آر کی ویلیو کا نظام عمران خان کی حکومت میں آیا. اچھا لیکن وہ جس حد تک ابھی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں، اور ہونی چاہیے؟ ابھی بھی فرق بہت زیادہ ہے. اب ایک سال میں مارکیٹ اگر ڈبل بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو آپ چیز ہی کریں گے نا. سو اب آپ یہ اتنا کانفیڈنس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں کہا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا مجھے اس وقت آرمی چیف نے کہا کہ بھائی یہ تو یہ کیا کر رہے ہو یار. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رد عمل میں تو ہر ایسوسیشن جاتی ہے، آباد والے جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ نہیں گئے ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ یہ ریئل اسٹیٹ مینوفیکچررز گئے تھے، اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ ابھی سینٹ پہ تھا. پھر مسئلہ یہ ایک نارمل بات ہے، اور وہ نارمل بات انہوں نے بتا دی. انہوں نے یہ بتانے سے پہلے یہ تو نہیں کہا کہ بھائیوں بہنوں میں ایک نارمل بات بتانے لگا، انہوں نے بتا دی. اب آپ بھی جو بات بولیں گے وہ ٹکر پہ چلے گی، ہیڈ لائن پہ چلے گی، وہ بات چل گئی تو بس ٹھیک ہے. پھر اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ ابھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، اس کو ٹکر پہ نہیں، اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ نہیں چلایا جائے گا، کیونکہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جس ٹائم پہ وہ انٹرویو ہوا، اور پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو کافی جگہ ڈس اون بھی کیا ہے اپنی. ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں اس کے بعد کی، اس کے بعد کے 1-2 پروگرام، شاید آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا انہوں نے ابھی 1 آدھ دن پہلے. تو وہ جو ہے انہوں نے ڈس اون بھی کیے بہت ساری چیزیں. میرا مقصد یوں نہیں تھا، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا. تو دیکھیں اب بات یہ نا کہ وہ مقصد کو کلیئر کر دیں نا کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں کہنا. آپ نے جو ہمیں ایسا لگا، آپ نے کہا نا پی ٹی آئی کو رد عمل دینے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں اعتراض اس 20% کانٹینٹ میں تھا جو ہم پہ چارج شیٹ بنا کے مارا گیا. مثلاً کیا ایک آپ نے بات بتا دی پرائم منسٹر والی، اور کون سی بات ہے ذرا کوئکلی بتا دیں پن پوائنٹ کر کے کہ یہ بات میں ہمیں اعتراض ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سخت فیصلے نہیں کیے ٹیکس کے، ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس لگایا، ہم نے پی او ایس سسٹم لگایا، ہم نے سنگل ونڈو کیا. یہ سارے کام یہ پچھلے 3 سالوں میں ہوئے تھے. یہ کب ہوئے؟ یہ وہ کریڈٹ نہیں دے سکتے تھے. بس وہ ایک میں نے 50,000 کا لگایا تھا، وہ بہت ہی غلط کام تھا ان کا 50,000 والا. میں آپ کو بتاؤں کیسے. ملک میں 25 کروڑ کی آبادی ہے، 50,000 پہ کسی کو خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں بانٹنا شروع کر دیں کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو. آپ جا کے کسی سٹور والے وہ 50,000 ہو کہ آپ اپنا شناختی کارڈ دے دیں. شناختی کارڈ از اے سیکرٹ ڈاکومنٹ. تو اور پھر دوسرا ایف بی آر کے اتنی پاور ہے کہ وہ دن کی کروڑوں ٹرانزیکشن کو 50,000 والی کو پروسیس کر سکے. اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا. تو وہ جو ہے بلا جواز. اور پھر دوسری بات میرا ان پہ چارج شیٹ ایک ہے کہ وہ واحد پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں پچھلے 75 سال میں. 1 سال ایسا ہے جس میں منفی ٹیکس گروتھ تھی جب وہ فائنانس میں وہ تھے، ایف بی آر چیئرمین تھے. اوکے تو آپ کے خیال میں شبر صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا فیکچوئل انکریکٹ باتیں کی، ایسا کیا جیسے ہمیں آپ کے خیال میں ایسا کیوں؟ میری ذاتی رائے شبر بھائی کے بارے میں یہ ہے، شبر بھائی جو ہے نا ایک فری سٹائل آدمی ہے، اور وہ فلو میں بول گئے، اور ان کو بھی شاید بعد میں بہت ساری چیزوں میں احساس ہوا ہے. ان کی جو ٹویٹس دیکھیں، جب وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ ٹویٹس میں کہے کہ جو میں نے بات کی ہے میں کھڑا ہوں اس پہ، ان کی ٹویٹ سے احساس آپ دیکھ لیں کہ خود ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. اس کے بعد پروگرام میں بھی انہوں نے بہت جگہوں پہ کلیریفائی کیا ہے. تو ان کو لگا، خود انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار میں نے بعض جگہ پہ جا کے دیکھیں اسد عمر نے اس کو جو ہے کاؤنٹر کیے، باقاعدہ آپ کی ماریہ میمن کے ساتھ پروگرام کیے پورا اس پہ، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری باتوں کو ان کے منہ پہ ریبٹ کیا ہے. اب وہ کہہ دیں کہ اسد عمر جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ انہوں نے سب سے بڑا ایلیگیشن اسد عمر پہ بھی لگایا تھا نا. اب اسد عمر نے بھی کلیئر کیا کہ فواد چودھری نے بھی میرے خیال سے 1-2 ٹویٹس کی ایسی کہ بھائی یہ باتیں آپ جو کر رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے. تو اتنا تو فرض بنتا ہے انٹینشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ ایک فلو میں کچھ باتیں کہے گا، اس میں سے شاید کچھ باتیں وہ میرا اپنا خیال یہ کہ انٹینشنل. دیکھیں میں نے خود لکھا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی نئی حکومت بن رہی ہے اور شبر صاحب نے اس ٹائمنگ کو اور اس طرح کیا، لیکن شبر صاحب نے اب کلیئر کر دی یہ بات کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کا عہدہ لینے کا. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ نہیں، ان انٹینشنلی ہے، کچھ پروپوگنڈا بنایا گیا. خاص طور پہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا شبر صاحب نے کہا کہ میری کچھ چیزیں ایڈیٹڈ ہو گئی ہیں، انہوں نے ٹویٹ میں بھی یہ بات کیا،
ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا I'll make sure کہ editing now. مجھے پڑھتا انہوں نے اس طرح کا ٹویٹ کیا کہ I'll make sure editing now. ہاں مطلب انہوں نے اس بات کو لے آئے نا بیچ میں, تو اس کا مطلب یہ کہ شرارت ہوئی, پروپوگنڈا بنایا گیا اور ایک چارج شیٹ کی گئی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میڈیا ہاؤس پر اعتراض ہے, مطلب آپ کے خیال میں انہوں نے کیا اس کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کھیلنا تھا وہ کھیلنے کی کوشش کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے سینسیٹیو ٹائم ہے اور اٹینشن ہٹانی تھی. ابھی آپ کو وسیم جاتے جاتے آپ کو ایک بریکنگ دے دوں. وہ کیا؟ اب ہو رہے ہیں 11:50 جی جی. اسحاق ڈار صاحب جب سے وزیر خزانہ بنے 10:25 یا 9:15 جو ہے نا, وہ ہر مہینے کی 31 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو یا 15 کی رات کو جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کرتے ہیں. صحیح ہے. آج 11:50 ہو گئے, ابھی تک انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان نہیں کیا. اور وہ کیوں نہیں کیا, یہ اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھوڑی دیر میں کہ اس وقت شاید عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور یہ ان کا آخری جائزہ ہے پیٹرول کی قیمتوں کا. اگلی 15 پہ تو ہوں گے نہیں, کیئر ٹیکر ہوگا. ہاں جی, تو اب یہ جو ہے سوچو بچار میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہیں تو ان کو بڑھانا, اگر عالمی مارکیٹ میں بڑھایا تو ان کو پاس آن کرنا چاہیے, اصولاً اکنامکلی اسپیکنگ کرنا چاہیے. بالکل, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ نے بات کی بھی, یہ کرنی چاہیے. وہ اصل میں کریڈٹ لینے کا شوق ہے نا, وہ جیسے ہی پھر ٹویٹ کرتے ہیں $1 گرتا ہے تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں, $10 بڑھتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. پاس آن اگر کر دیں گے, پریس کانفرنس کر دی کہ $12 مہنگا ہو گیا, تو پھر آپ تو بھی آپ تنقید کریں گے کہ مار دیا عوام کو. ہم کیوں تنقید کریں گے, ہم تو ایک بات بولیں گے نا کہ بھائی ان کے دور میں اتنا بڑا ہے, اب یہ ہمارا حق اتنا بھی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے ہم بالکل منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے ہیں. شبر بھائی نے ہمارے بارے میں بات کی, آپ کے لیے ٹیپ لگا لو منہ پہ, تو بھائی تھوڑا تو ہمیں بھی بولنے دو, آزادی رہے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات کی الگ سے. تھینک یو ویری, بہت شکریہ.